کہ عامل کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ مریض کو جادو ہے، جنات کا مسئلہ ہے، یا کوئی نظر بد کا مسئلہ ہے، یا پھر ایسا ہے کہ اس میں واقعی کوئی جسمانی بیماری ہے؟ وہ جو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر گائیڈ کرتے ہیں ان کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں یا جادوگروں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ بینر ہے جی پیس اینڈ لائٹ کا، جس کو آپ پسند کر رہے ہیں، اور ہمارے جو سیگمنٹ چل رہے ہیں آج کل وہ یہ ہے سوال آپ کا۔ یہ وہ سوال ہوتا ہے جس کا جواب آپ جاننا چاہتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم ریسرچ کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ کتنے لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، اور جو سوال زیادہ مرتبہ پوچھا گیا ہو پھر ہم اس کا جواب شامل کرتے ہیں۔ اسی لیے میں یہاں پہ موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمان صاحب۔ سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ نہیں جی، اچھی بات یہ ہے کہ لوگ پسند بھی کر رہے ہیں، لوگ محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو محبت کا اظہار دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی وارملی ویلکمڈ ہے ہماری طرف سے ان کے لیے بھی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری اصلاح کے لیے کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو بڑے اوپن ہارٹیڈلی قبول کرتے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ جب لوگ جاننا چاہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو ہمیں اس پہ ورکنگ کرنی پڑتی ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اور جو بالکل مستند بات ہے جو دین کے حوالے سے، اور جو ہم اپنے ایکسپیریمنٹ جو ہم نے زندگی میں سارے کیے ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ تو جو آج ریپیٹڈلی بات کی گئی وہ کی گئی جناب کہ عامل کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ مریض کو جادو ہے، جنات کا مسئلہ ہے، یا کوئی نظر بد کا مسئلہ ہے، یا پھر ایسا ہے کہ اس میں واقعی کوئی جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو میں نے ایک جگہ یکجا کیے ہیں تاکہ سب کو جواب مل جائے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر عثمان صاحب، یہ بتائیے کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے عامل کے پاس؟ میں نے بھی کلاسز لگائے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی خاص گلاسز ہوتے ہیں جس سے دیکھ کے ان کو پتہ چل جاتا ہے، یا کوئی ایسا گیجٹ ہوتا ہے، کوئی خاص آلہ ہوتا ہے، یا مریض کو لگاتے ہیں، یا مریض آتا ہے تو وہ آلہ ایک دم ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، کوئی سگنل ریڈ، گرین، بلو، یلو کلر کا دینا شروع کر دیتا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں، لوگوں نے بہت سوال کیے۔ اچھا، مجھے جب ڈائریکٹ کال آتی ہے یا مجھے ڈائریکٹ میسیجز کرتے ہیں تو میں عموماً یہی کرتا ہوں کہ آپ کی طرف ریفر کرتا ہوں، پھر آپ رہنمائی دیتے ہیں۔ تو مجھے بھی جو ریپیٹڈلی کویسچن آیا وہ یہی آیا، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسا گیجٹ نہیں ہے، کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے جس سے بخار چیک کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چل جائے کہ اس پر جادو ہے۔ اچھا، کوئی ایسی اسپیشلی پیمانہ موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلی سمپلی ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے۔ اب دوسرا کہ اب یہ معلوم کیسے کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے لوگوں کو تو بتایا جا رہا ہے آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر ہے، آپ پہ سائے کا مسئلہ ہے، تو عامل حضرات تو بتا رہے ہیں۔ جب یہ ایجاد نہیں ہوا تو وہ کیسے بتا رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں کہ دو طریقے ہیں۔ کچھ تو جادوگر بتاتے ہیں، عامل حضرات جس پہ ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا کہ عامل بتاتے ہیں، ان کا طریقہ آپ جاننا چاہتے ہیں، یا شرعی حوالے سے جتنا اسلام اس کو ناجائز نہیں سمجھتا، اسلام جتنی کی اجازت دیتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی ہیلپ کرنے کی، ٹھیک ہے، آپ روحانی علاج کرنے والے وہ جو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر گائیڈ کرتے ہیں ان کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں یا جادوگروں کا؟ اچھا سر، جو قرآن و سنت ڈیفینیٹلی میں یہی جاننا چاہوں گا، لیکن اس پہ ہم نے مفصل گفتگو کرنی ہے۔ لیکن جو نیگیٹو بات ہے جو عامل حضرات کے حوالے سے ہے، حضرات میں اظہار تفنن کہہ رہا ہوں جی، ویسے تو وہ اس لائق نہیں ہوتے کیونکہ وہ معاشرے کا بگاڑ ہے۔ آپ پہلے ذرا ان کے بارے میں بتا دیں، پھر اس کے بعد تفصیلاً ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جو دین کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے وہ کیا ہے۔ نظامی صاحب، عامل حضرات شیاطین کے دوست ہوتے ہیں، شیاطین کے تابع ہوتے ہیں، تو یقیناً ان کی مدد بھی شیاطین کرتے ہیں، وہ انفارمیشن بھی ان سے ہی لیتے ہیں۔ تو ویسے ایک آپس کی بات ہے کہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے جی، ابدی دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور سے ہمارے باپ کا دشمن تھا نا، جو حسد کیا ڈے ون سے دشمن ہے، ڈے ون سے دشمن ہے، اور آخری دن تک دشمن ہے جی، وہ دشمنی چلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو عامل حضرات انفارمیشن لیتے ہیں شیاطین سے کہ ہماری ہیلپ کرو، اس بندے پر، اس مریض پر، اس خاتون پر جادو ہے یا نہیں۔ شیاطین سے مدد مانگتے ہیں، ان سے ہیلپ مانگتے ہیں۔ اچھا، آپ بتائیں جو شیاطین انفارمیشن دے رہے ہیں اس میں کوئی صداقت ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ شیطان جب ہے ہی ہمارا دشمن، وہ ہماری ہیلپ کیسے کرے گا؟ جی، جادوگر کی بتائی ہوئی بات صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ بیسیکلی اس کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ عامل جادوگر جو ہے وہ شیطان سے، جن سے مدد مانگتا ہے اور ان سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے مریض کو بتا دیتا ہے، اور مریض اس پہ یقین کر لیتا ہے۔ بیسیکلی وہ ٹوٹلی انفارمیشن مزید فساد، بدگمانیاں، خوف پھیلانے کے لیے ہوتی ہے، ان لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے وہ انفارمیشن ہوتی ہے۔ یہ انفارمیشن لیتے کیسے ہیں
کیا شیطان غیب جانتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا. اچھا ویسے میں یہ کوشچن ایک ذہن میں آ رہا تھا میرے کہ غائب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نبیوں کو بھی اس طرح کا کوئی درجہ نہیں ملا کہ وہ غائب کے علم کے حوالے سے بتا سکے، لیکن وہ اپنی طرح سے بلیس تھے. وہ ایک علیحدہ سے ڈبیٹ ہے. اب جب ہم شیطان یا جنات یا ایسی نیگیٹو جو پاورز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کیسے پتہ لگا لیتے ہیں، پھر ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ غیب کا علم 100% صرف اللہ کے پاس ہے. کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. نہ عامل غیب جانتا ہے، نہ جن اور شیطان غیب جانتا ہے. تو اب آپ کہیں گے پھر وہ خبریں کیسے دیتا ہے؟ جی وہی کیسے پاسبل ہے؟ ایک بھائی مجھے کہتے ہیں کہ وہ شیطان جو خبر دے رہا ہوتا ہے کئی مرتبہ صحیح بھی ہوتی ہے. مثلا عامل کہتا ہے کل آپ جا رہے تھے جناب، آپ کو جاتے جاتے چوٹ بھی لگی تھی. کہتے ہیں یہ اس کو کیسے پتا چل گیا؟ اچھا، حیران کن باتیں بتاتے ہیں. عامل کہتا ہے آپ 3 دن پہلے فلاں بندے کے پاس گئے تھے، آپ کا جھگڑا بھی ہوا تھا. آپ کہتے ہیں یار یہ والا جھگڑا تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، اس کو کیسے پتا ہے؟ تو حیران کن باتیں آپ کے سامنے عامل رکھتا ہے. اب وہ کہتے ہیں غیب تو یہ نہیں جانتا لیکن اس کی بات بھی صحیح ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ پاسبل کس طرح؟ بات اس کی واقعتاً میرے ساتھ ہوا، جو کام وہ کہہ رہا ہے، جو عمل کہہ رہا ہے، واقعہ میرے ساتھ ہوا ایسے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو کیسے پتا چلا؟ مثلا عامل کہے گا کہ 1 مہینہ پہلے آپ نے گھر سے درخت بھی کاٹا تھا. وہ کہے گا یہ اس کو کیسے پتا چلا؟ ہم تو فرسٹ ٹائم اس کے پاس آ رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی چھپی ہوئی ہے. آپ اس بات کو ذرا توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ سب کو سمجھ لگے گی. جی بالکل آپ کے لیے غور سے سنیں جی. اچھا ہوتا کیا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہر بندے کے ساتھ ایک ہمزاد، ایک کرین، ایک شیطان ہوتا ہے. جب بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے، ہمزاد ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار کر دیا گیا. آپ کو کسی قسم کا وسوسہ وہ نہیں ڈال سکتا تھا. ہر بندے کے ساتھ. اچھا سر میں یہاں پہ آپ کو ٹوکنا چاہ رہا ہوں، ہمزاد اور ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان، کیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ ایک ہی چیز ہے. ایک ہی کرین، ہمزاد، اس کے مختلف نام ہیں. ٹھیک ہے، میرے ساتھ بھی ایک ہمزاد ہے میرا اور آپ کے ساتھ بھی ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ مثلا ہم دونوں آپس میں بھائی ہیں جی. ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یار ہمیں شک پڑتا ہے ہمارے گھر میں نا کسی نے جادو کر دیا، اور کیا بھی ہمارا وہ فلاں کزن جو ہے نا اس نے کیا. ساتھ آپ کہتے ہیں نہیں عثمان بھائی یہ تو غلط بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ تو بدگمانی بھی تو ہو سکتی ہے نا، ہم اس پہ بھائی پہ برا گمان کر رہے ہو. چلیں اپنی باتوں کو چھوڑیں، ہم ایک عامل کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں. اب ہم گئے ایک عامل کے پاس. جی. عامل نے ہمیں دونوں کو دیکھتے ہی یہ کہا آپ اپنا نام بتائیں. آپ نے بتایا، میں نے اپنا نام بتایا. وہ کہتا آپ پر جو جادو کیا آپ کے کزن نے کیا، جس پہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے نا، شک کر رہے تھے. مثلا عرفان نام ہے اس کا، ارشد نام ہے اس کا، کوئی بھی ہم نام رکھ لیں. ہم کہ ہمارا جو کزن ارشد ہے نا اس نے جادو کیا، لیکن ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں. تصدیق کے لیے جب عامل کے پاس پہنچے، عامل نے آپ کا نام پوچھا، میرا پوچھا، کہا آپ کا ایک کزن ہے ارشد، وہ جادو کر رہا ہے. اب بتائیں وہ شک یقین میں بدل گئی کہ نہیں؟ اسی ٹائم ایک دم ذہن میں آ جائے گا یہ تو بڑا پہنچا ہوا بابا ہے بھائی، سوری باب. اچھا ہم جب بابا کہتے ہیں نا تو وہ بابا مطلب اس عامل جادوگر کے حوالے سے، ناٹ روحانی وان، وہ نیک لوگوں کے بارے میں، اچھے لوگ نہیں، ہم تو ان کی قدر اور قدر کرتے ہیں بے شک. اچھا اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ عثمان بھائی یہ تو ہماری آپس کی بات تھی، تیسرے بندے کو نہیں پتا، یہ عامل اگر بات کر رہا ہے یہ تو واقعتاً اس نے جادو کیا. جی ٹھیک ہے، یہاں گڑبڑ ہوگی ساری. اچھا اب وہ غیب تو نہیں جانتا، یا تو وہ بندہ غیب جانتا ہے، ہم کہتے نہیں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. بے شک بے شک. اب دوسرا سوال ہے کہ بات بھی اس کی انفارمیشن بھی ٹھیک ہے، جس پہ ہمیں شک ہے اسی کا نام تو وہ لے رہا ہے. جی بیسیکلی آپ کے ساتھ بھی ایک ہمزاد ہے، میرے ساتھ بھی. جب ہم نے آپس میں ایک بات ڈسکس کی، اس نے بھی سن لی، آپ کے ہمزاد نے بھی سن لی. اب جب جادوگر کے پاس ہم گئے تو اس نے اپنے ہمزاد کے ذریعے سے انفارمیشن کلیکٹ کی کہ ان کو شک کس پہ ہے. جس پہ آپ کو اور مجھے شک ہے، ہمارے ہمزاد نے آگے وہ انفارمیشن دے دی کہ ان کو فلاں اپنے کزن ارشد پہ شک ہے، یہ ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ فوری وہی نام استعمال کرے گا، ارشد نے کیا آپ پہ جادو. اب وہ جو ہماری شک تھی یقین میں بدل گئی، حالانکہ ہماری ہی بات، ہماری ہی انفارمیشن اٹھا کے دوبارہ ہمیں بتا دی. اس میں غیب کا کیا تعلق ہے؟ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ جی اگر سوچا جائے ٹیکنیکلی تو یہ وہی بات ہے. بالکل بات کو اس نے صرف گھمایا ہے، ہماری بات اٹھا کے ہمیں بتائی. لوگ ان باتوں پر آ کے، اگر کسی میں بھی جن حاضر ہوتا ہے، شیطان حاضر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہمیں بھیجا آپ کے فلاں رشتہ دار نے، لوگ ان کو مرنے مرانے تک پہنچ جاتے ہیں اور نسل در نسل چلتا ہے یہ سلسلہ. حالانکہ وہ جو انفارمیشن دے رہا ہے وہ تو شیطان ہے، وہ تو لڑانے کے لیے، جھگڑا ڈلوانے کے لیے آپ کو غلط مس گائیڈ کر سکتا ہے. جی آپ کیوں چل رہے ہیں اس شیطان کے پیچھے؟ اکثر عامل حضرات جن کو حاضر کریں گے، کس نے بھیجا ہے؟ وہ کہتا ہے فلاں نے بھیجا ہے، کہتا جی فلاں نے بھیجا ہے. حالانکہ وہ جو بتا رہا ہے وہ حاجی صاحب ہیں جو بتا رہے ہیں، وہ کوئی نیک آدمی ہے،
وہ تو جن ہے, شیطان ہے, دشمن ہے جو ایک آدمی کو تنگ کر رہا ہے. بڑی کامن سینس کی آپ نے بات کی ہے, بڑے آپ آرام سے اتنی بڑی بات کہہ گئے. مجھے تھوڑی دیر آپ کو روکنا پڑے گا یہاں پہ. دیکھیں سمجھنے والا نقطہ ہے یہاں پہ. آپ جب شیطانی قوتوں کی بات کرتے ہیں, آپ جب شیطان کی بات کرتے ہیں, جنات کی بات کرتے ہیں, یہ سارا معاملہ فساد کا ہے, اور آپ فساد پھیلانے والے سے آپ اپنے مسئلے کا حل لینے جا رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اور شیطان جس کا ڈے 1 سے ہمارے ساتھ منسلک ہونا اور صرف شر پھیلانا ہے, تو ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ عثمان صاحب, غلط عاملوں کا یہ چیک کرنے کا فارمولا ہے جو کہتے ہیں نا جادو ہے. جس طرح یہ انفارمیشن کلیکٹ کی ہے, اسی طرح وہ کلیکٹ کرتے ہیں. مثلا آپ گھر میں بیٹھے سوچ رہے ہیں یار مجھے لگتا ہے مجھے کوئی چیز کھلائی پلائی گئی. اب جب وہ عامل کے پاس جاتا ہے تو شیطان اس کا کہتا ہے کہ یہ جو بندہ آیا ہے نا آپ کے پاس, اس کو شک ہے کہ کوئی چیز کھلائی پلائی گی. وہ بھی آپ کو کہہ دیتا ہے. جو چیز آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, گھر میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے گھر میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں, وہی چیز شیاطین چوری کر کے آگے عمل کو بتا دیتے ہیں. وہ جب سیم انفارمیشن دیتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے. ایک امام صاحب کے بارے میں کہیں پڑھ رہا تھا, اتھینٹک کوئی حوالہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن بات یہاں سے سمجھ لگے گی. ایک امام صاحب کو پتا چلا کہ مدینے میں ایک شخص ہے, نام میرے ذہن میں نہیں, وہ مٹھی میں کوئی چیز چھپائی ہو اس کے متعلق بتا دیتا ہے, دل میں کوئی چیزیں ہوں تو اس کے متعلق بھی بتا دیتا ہے. اچھا. امام صاحب کہتے ہیں اچھا میں جاتا ہوں اس کے پاس. اب امام صاحب ان کے پاس گئے, مٹھی میں کینکریاں لی, گنتی کی 11 کینکریاں مٹھی میں کینکریاں لی, عامل کے پاس چلے گئے. اب عامل صاحب کو جا کر کہا بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے, اگر آپ غیب جانتے ہیں. تو اس نے کہا آپ کی مٹھی میں کینکریاں ہیں. کہا کتنی ہے؟ کہتا 11 ہے. کیا کتنی حیرانگی کی بات ہے, پراپر تعداد بتائی. امام صاحب کہتے ٹھیک ہے. اب وہ آگے لکھتے ہیں, کہتے دوبارہ پھر انہوں نے کینکریاں لی, خود گنتی نہیں کی. پوچھا تو نہیں پتا چلا, کیونکہ انہوں نے خود نہیں گنا تھا. خود نہیں گنا تھا, حمزاد نے نہیں گنا. یس, اس نے اعلان نہیں کیا. اس نے اعلان نہیں کیا. جو بھی لوگ بتاتے ہیں وہ آپ کی بات ہی آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں بڑی اتھینٹک ہو کے چل رہی ہوتی ہے نا. ہمیں فلاں پہ شک ہے, عامل آپ کو وہی بات اٹھا کے بتائے گا, فوری آپ تصدیق کر دیتے ہیں. بیسیکلی آپ کے ساتھ گیم ہو جاتی. تو جادوگر ان کا جتنا بھی یہ طریقہ, اب کون سے لوگ ہیں یہ جن کے پاس جائیں اس میتھڈ کے ذریعے سے جو بتاتے ہیں, کوئی بھی عمل مریض سے مریض اور اس کی والدہ کا نام پوچھے, اس کے پاس علاج نہیں کروانا, وہ یہی میتھڈ کے تھرو گزرے گا. اچھا, رانگ نمبر ہے یہ, وہ رانگ نمبر, یہ رانگ نمبر ہے. ٹھیک ہے. جو بھی مریض اور مریض کی والدہ کا نام, دیکھیں نا علاج تو میں نے کروانا ہے, اور بھائی میری امی کا نام کیوں چاہیے تجھے؟ عامل سے پوچھا جائے کہ علاج تو میں نے کروانا ہے, والدہ تو گھر میں ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کا نام آپ کو کیوں چاہیے؟ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات. ایسا کیوں کرتے ہیں ویسے؟ انہوں نے حساب لگانا ہوتا ہے. آپ کا نام پوچھا, آپ کی مدر کا پوچھا, اس کے اعداد نکالنے, اعداد نکال کے پورا حساب لگا کے شیطان کے پروسیجر پہ چلنا ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی مزے کی بات ہے کہ کچھ لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں, آپ آ جائیں ہم آپ کا حساب لگا کے بتائیں گے, تو یہ جملہ ڈائریکٹ بتا رہا ہے کہ یہ رانگ نمبر ہے. جی رانگ نمبر ہے, اور ہم پھر بھی جا رہے ہیں. وہ عمل جو مریض اور مریض کی والدہ کا نام پوچھیں وہ رانگ نمبر ہے. یہ نہ ہو کہ اب کوئی بینک میں جائے تو وہاں کہے آپ کی امی کا نام کیا, وہ کہے پتہ نہیں یہ رانگ نمبر ہے. مینیجر بھی وہ بینک کی بات نہیں, وہ بات ہے. یا نادرا میں جائے تو وہ کہیں بتائیں بھی آپ اپنی امی کا نام. ڈاکومنٹڈ کام جو ہے جتنا بھی ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے, فور دا لائٹر نوٹ جس طرح عثمان صاحب نے کہا. بٹ یس, یہاں پہ آ کے نا آپ کے ایک دم الارم جو ہے بالکل ایکٹیویٹ ہو جانے چاہیے کہ کوئی آپ کی والدہ کا پوچھ رہا ہے تو وہ حساب کا جب ذکر کرتا ہے کہ جی میں نے حساب لگانا ہے, تو سمجھ لیں پھر آپ کا حساب لگانے والا کام اسلام میں جائے, اسلام میں جائے, حساب نہیں لگوانا. ٹھیک ہے. مریض سے مریض کے کپڑے پسینے والے مانگے, وہ سونگتے ہیں جادوگر, ان کے مختلف پروسیجر ہیں یا پمائش کرتے ہیں. جو بھی علاج کرنے والا کہ اپنے کپڑے لے آؤ پسینے والے, سمجھ لیں اس سے آپ نے علاج نہیں کروانا, وہ حمزاد اور باقی چیزوں کی مدد سے چل رہا ہے, وہ غلط میتھڈ کے ذریعے, وہ رانگ نمبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ عمل جو آپ سے کپڑے, آپ کے بال مانگے, آپ کے پاؤں کی مٹی مانگے, پاؤں کی مٹی بھی مانگتے ہیں کچھ عمل, یہ بھی معاملہ ہے کچھ. ہاں جی مانگتے ہیں, ان بالکل ان سے بھی علاج نہیں کروانا, وہ بھی غلط میتھڈ کے ذریعے سے آپ کا علاج کریں گے, رانگ نمبر, آپ پھنس جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, علاج کے نام پہ پھنس جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو کنٹرول کر لیا جائے گا, ہیلپ کے نام پہ آپ کو خوفزدہ کیا جائے گا, پینک کیا جائے گا. تو اس طرح کے اور بھی بہت سے کچھ لوگ آپ کی آنکھیں بند کروا کے, مثلاً آپ گئے ہیں, آپ کے برین میں پراپر یہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں. مثلاً برین کی 4 سٹیج ہیں نا, الفا, بیٹا, تھیٹا, ڈیلٹا. جی ٹھیک ہے. اب وہ بلکہ یہاں پہ بک پڑھی تھی, ابھی ہم پڑھ بھی رہے تھے, تھوڑی دیر پہلے ہم نے اٹھائی ہے, تو یہ وہ والی ساری آپ ٹرمینالوجی ابھی بتانے لگے ہیں. اچھا, بیٹا, الفا, یہ آنکھیں کھول کے ہم دیکھ رہے ہیں نا, یہ بیٹا سٹیج ہے برین. آنکھیں بند کر لی, یہ الفا ہے. اس سے مریض ڈیپ جائیں گے تھوڑا سا, یعنی ہلکی سی میں غنودگی میں جاؤں گا, تھیٹا ہے. اور بالکل گہری نیند, ڈیلٹا سٹیج ہے. اب عامل حضرات کچھ وہ بھی غلط ہیں, ان کے پاس بھی علاج نہیں کروانا, کہ آپ ان کے پاس گئے, آپ کی آنکھیں بند کرواتے ہیں, آپ کو بیٹا سے الفا سٹیج میں لے کے
جاتے ہیں اور آپ کے برین میں USB لگا کے خوف انجیکٹ کرتے ہیں, ریہرسل کرواتے ہیں جادوئی. مثلاً میں کہوں جی نظامی صاحب آپ نے علاج کروانا, آپ آنکھیں بند کر لیں. جب آپ آنکھیں بند کریں گے آپ باہر والی چیزیں آؤٹ ہو جائیں گی, آپ خاص سٹیج میں چلے گئے, آنکھیں بند کر لی. اچھا یہاں بھی آپ کا برین کچھ فیصلہ کر سکتا ہے, لیکن وہ مریض جو خوف میں ہوتا ہے, پینک ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, تو وہ اس کا برین ایزیلی عمل حضرات کنٹرول کر لیتے ہیں. اب جب وہ مریض آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کو پھر وہ اپنی فیڈ کرتے ہیں. مثلاً آپ کو ابھی سانپ نظر آئے, پہاڑی نظر آئے, بچھو نظر آئے, کتے نظر آئے, فلاں چیز نظر آئے, تو آپ نے بتانا. جب میں نے نام لے دیا, مثلاً میں نے کہا منار پاکستان, پکچر ذہن میں, oh my god, yes yes, پکچر ذہن میں آ گئی فوری, منار پاکستان. آپ امیجن کرتے ہیں اس چیز کو. جی آ گئی ذہن میں بھینس, ٹھیک ہے, کپ کی پکچر آ گئی ذہن میں, ٹھیک ہے. اب وہ نام لیتے ہیں, آپ کو آنکھیں بند کروا کے بیٹا سے الفا سٹیج میں لے کے جائیں گے, یعنی آنکھیں بند کروائیں گے, پھر آپ کے برین سے کھیلیں گے, خود فیڈ کریں گے آپ کے برین میں. آپ کو بابا جی نظر آئے, سانپ نظر آئے, بچھو نظر آئے, پہاڑی نظر آئے, تو بتانا. آپ نے فوری کرنا. تھوڑی دیر بعد جو بندہ ذہنی طور پہ پریشان ہوتا ہے یا جادو کی کیفیت میں بھی چل رہا ہوتا ہے, وہ بھی دونوں صورتوں میں وہ ان چیزوں کو پک کرے گا. چھپکلی نظر آئے وہ پک کرے گا, جی بالکل جی مجھے پہاڑی نظر آ رہی ہے, یہاں سانپ نظر آ رہا ہے, جی نظر آ رہا ہے, اس کے ارد گرد دائرہ لگائیں, خیالات میں لگا دیا جی, اس کے اوپر ہتھوڑا پھینک دیا جی, پتھر مارے پھینک دیا, یہ فلاں صورت پڑھ کے پھونکیں. او بھائی پہلے خود تم نے وہ ساری نیگیٹو چیزیں ذکر کی, پھر اس کو ریہرسل کیا, اس کے برین میں فکس کی, اور اس کے بعد تھوڑا سا عمل پازیٹیو رکھنے کے لیے قرآن پڑھو, فلاں پڑھو, بھیج دیا. ایک ویک کے بعد پھر آگے, ایک ویک کے بعد پھر آگے. جب آپ بار بار یہ نیگیٹو ریہرسل کریں گے تو آپ کے برین میں یہ چیز سیو ہو جائے گی. تو کوئی بھی نفسیاتی طور پہ آپ کے برین سے اس طرح کھیلتا ہے, ہاں آنکھیں بند کروا کے کوئی پازیٹیو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. مثلاً آنکھیں بند کر لو, اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچو, اپنی گناہوں سے توبہ کرو, آپ فیل کرو میں حرم میں گھوم رہا ہوں, آپ فیل کرو پازیٹیو وائبس ہیں. یس ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اس کا میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے کوئی بھی آنکھیں بند کروائے. اگر کوئی آنکھیں بند کروائے فوری الرٹ ہو جائیں کہ یہ کوئی نیگیٹو باتیں تو نہیں کر رہا. اگر نیگیٹو باتیں کر رہا تو آپ کی فیملی کے ساتھ, آپ کے بچوں کے ساتھ یہ بندہ آپ کو ڈسٹرب کرے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آنکھیں بند کروا کے یہ باقاعدہ کھیلا جاتا ہے, اس کو نفسیاتی مریض, یعنی اگر میں یہ کہوں آپ کو اپنا پکا کلائنٹ بنا رہا ہے, کلائنٹ باقاعدہ, تو یہ ایسے بندے کے پاس بھی علاج نہیں کروانا. اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں, آپ سے غلط کام کروائے, گوشت پھینکوا دے, آپ نے یہ پڑھائی رات کے خاص ٹائم پہ خاص جگہ پہ اکیلے بیٹھ کے کرنی ہے, اور بہت ساری ایسی اس طرح کی چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. یہ جادوگروں کا میں طریقہ علاج بتا رہا تھا, یہ ضروری تھی کچھ چیزیں میں نے ساتھ. جی اچھا کیا آپ نے بتا دیا. تو اب آتے ہیں شرعی حوالے سے علاج جو کرتے ہیں, وہ کیسے بتا دیتے ہیں آپ پہ جادو ہے, نظر ہے, غیب تو وہ بھی نہیں جانتے. بے شک. اور وہ ان کا دعویٰ ہے, ان کے پاس جنات بھی نہیں ہے, ہمزاد سے مدد بھی نہیں لیتے, وہ پھر کیسے بتا دیتے ہیں. آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے تو جادوگروں نے یہ روحانی علاج کو ایک ہوا بنا کے معاشرے میں پیش کیا, خوف والا ماحول بنا کے پیش کیا, کہ تاکہ لوگ سمجھیں یہ کوئی دنیا کا خاص بندہ ہو سکتا ہے جو جادو کا علاج کر سکتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں. کوئی بھی ایمان والا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, یقین رکھتا ہے, نبی پاک سے محبت رکھتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, اذکار پڑھتا ہے, وہ علاج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپیرینس تجربات ایک الگ چیز ہے. باقی ایمان, جو دعا آپ کا بھائی, آپ کا والد, آپ کی والدہ جس درد سے کر سکتی ہے, عمل تو نہیں کر سکتا, وہ تو فیس لے گا آپ سے. اس کو وہ تکلیف کیوں ہوگی اور کیسے ہو سکتی ہے, آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے, آپ کے لیے اچھے دل سے دعا بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ والی درد اس کے دل میں نہیں آ سکتی جو مریض کی والدہ کے دل میں, جو بھائی کے دل میں. بالکل. تو یہ ایک دعا کے ساتھ چیز ہے. ہاں وہ معالج کے پاس وہ جائیں رہنمائی لینے کے لیے. معالج کا کام شفا دینا نہیں ہے, رہنمائی کرنا ہے, گائیڈ کرنا ہے, وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر. اب میں میتھڈ کی طرف آتا ہوں. جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے نظامی صاحب, جب سب سے پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر پوچھے گا آپ کا نام کیا ہے, نام پوچھ لیا, جی سر بتائیں گے کیا مسئلہ ہے. اب آپ بتائیں گے سر جسم میں پین رہتی ہے, نیند صحیح سے نہیں آ رہی, بال اچانک سے میرے سر کے گرنا شروع ہو گئے ہیں, اور منہ میرا خشک رہتا ہے, جو بھی آپ کو معاملہ درپیش ہے, صحیح نہیں لگ رہی. آپ 5-7 اپنی علامات بتائیں گے. اچھا وہ ڈاکٹر ساری علامات کو دیکھتے ہوئے کیا کرے گا, کچھ ٹیسٹ لکھ دے گا آپ کو. ٹھیک ہے نظامی صاحب یہ ٹیسٹ کروانے ہیں. آپ چلے گئے لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے کے لیے, CBC کروا لیا جی, بلڈ کا ٹیسٹ کروا لیا. اب ٹیسٹ کروا کے جب دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں جی, ڈاکٹر آپ کے ٹیسٹ سامنے رکھ کے اور آپ کی وہ بتائی ہوئی علامات جو آپ نے اپنا دکھ شیئر کیا تھا, وہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میڈیسن لکھ دے گا, پرسکرائب کر دے گا آپ کو یہ چیز. ایک آسان سا میتھڈ ہے. یہی میتھڈ روحانی علاج میں ہے. یہ ہوا بنایا جادوگروں نے, ذرا لوگ سمجھیں بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ کمپلیکیٹڈ کر دیا, خود سے مشکل کر کے پیش کیا. یہ سیم پروسیجر ادھر ہے.
اب میں سیم کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. روحانی علاج کرنے والے کے پاس بھی مریض آتا ہے سب سے پہلے. اچھا مریض آ کے اپوائنٹمنٹ لیتا ہے, اپنا نام لکھوا دیتا ہے, سر میں ملنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے روحانی علاج کروانے والا مریض اپنے معالج کو بات بتاتا ہے کہ سر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مجھے برے خواب آ رہے ہیں, مجھے خوف کی کیفیت فیل ہوتی ہے, مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں, مجھے رات کو بھینسیں نظر آتی ہیں, خواب میں چھپکلیاں نظر آتی ہیں, فلاں چیز نظر آتی ہے. وہ اپنا سارا دکھ سنائے گا. ٹھیک ہے. معالج سب سے پہلے تسلی سے اس کا دکھ سنے گا. اچھا ڈاکٹر نے کیا تھا, مسئلہ سننے کے بعد اس کو رپورٹیں لکھ دی, ٹیسٹ کروائیں گے آپ. اب روحانی علاج کرنے والا سکین کیسے کرے گا, وہ کرے گا رقیہ, دم کرے گا دوسرے پروسیجر میں, وہ جو شرعی طریقہ ہے, شرعی طریقہ, اس کا سارا دکھ سنے گا. دکھ سننے کے بعد وہ مریض آنکھیں بند کر لے گا ذرا فوکس کرنے کے لیے, پازیٹیو سوچنے کے لیے, تاکہ فوکس رہے. وہ اس پر قرآن پاک کا دم پڑھیں گے, رقیہ کریں گے, اونچی آواز سے قرآن پاک کی آیات 5 7 10 منٹ. جب دم اس پہ ہوگا, اگر اس میں کوئی جادو جنات کا مسئلہ ہے یا کوئی نظر بد کا مسئلہ ہے تو اس کی کیفیات سے واضح ہونا شروع ہو جائے گا, وہ خود سے نظر آنا شروع ہو جائے گا, اس کی کیفیت سے نظر آنا شروع ہو جائے گا. وہ 5 7 منٹ جب اس پہ رقیہ کریں گے, رقیہ کرنے کے بعد روحانی معالج کو سمجھ لگ جائے گی, غیب نہیں وہ جانتا, اس کی بتائی ہوئی علامات جو اس نے پہلے دکھ اپنے شیئر کیے وہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے, اور دوسرا پروسیجر جو اس نے دم کیا, جو سکین کیا, دم کیا. ہم تو ویسے میڈیٹیشن کی طرف بھی جاتے ہیں, مثلا پیشنٹ کو آنکھیں بند کروا کے جب ہم خود بھی آنکھیں بند کر کے رقیہ کرتے ہیں تو باقاعدہ پیشنٹ کے ارد گرد ہمیں کچھ لیئرز فیل ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا, یہ انرجی والی فیلڈ کی میں بات کر رہا ہوں, یہ انرجی والے فوری میری بات سمجھ گئے ہوں, پازیٹیو نیگیٹو دونوں انرجی. جب ہم آنکھیں بند کر کے فوکس کر کے کسی مریض پہ رقیہ کریں تو اس کے ارد گرد وہ لیئرز محسوس ہوتی ہیں. اگر وہ بندہ پریشان ہے, اس کے اوپر کوئی نیگیٹو اثرات ہیں, نیگیٹو انرجی ہے, نظر بد, وہ ہم تو اس طرح بھی کرتے ہیں. سمپل سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ مریض کی کیفیت بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس پہ دم کریں, اس پہ کپ کپی آئے گی, بے ہوشی ہوگی, دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, کندھوں پہ سر پہ بوجھ محسوس کرے گا, آنکھیں اس طرح لگے گا جس طرح کوئی پکڑ کے کھول رہا, عجیب کیفیت, فزیکل فیلنگ ہے. یہ ساری فیلنگز اور اس کے بتائے ہوئے دکھ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مریض کو گائیڈ کرتے ہیں کہ سر میرے علم اور تجربے کے مطابق محسوس ہو رہا آپ پہ نظر ہے, یہ جو سائن آ رہے تھے نا یہ تو جادو والے مریض کو آتے ہیں, یہ جو سائن ہے نا یہ اسیب والے مریض کو آتے ہیں. اس طرح ہم گائیڈ کر دیتے ہیں. اب یہاں ٹیکنیکلی پوائنٹ جو بتانا میں چاہتا ہوں, بہت سارے لوگ روحانی حوالے سے علاج کرتے ہیں, اسلامی حوالے سے علاج کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں, مریض جب ان کے پاس آتا ہے ان کے پاس بات سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اچھا, وہ تو مریض کی بات ہی نہیں سنتے, اس کی علامات ہی نہیں سنی, کوئی چیز ہی نہیں سنی, اس نے بتایا ہی نہیں اس کو. اب مریض نے بتانا تھا تو اس کو گائیڈ کرنا تھا نا. وہ عمل جو اسلامی حوالے سے آپ کو گائیڈ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آپ کو دیکھتے بتا دیتا ہے, اچھا آ جائیں آپ پہ تو بڑا سخت جادو لگ رہا ہے. او بھائی آپ کو کیسے پتا, دیکھتے ساتھ ہی کہہ دیا, دیکھتے ساتھ, کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے نا, جلدی لوگوں کو نیگیٹو کرنا ہے. بھئی مریض کا دکھ تو سنیں, ایسے روحانی معالج سے کبھی علاج نہ کروائیں جو آپ کی تسلی سے بات ہی نہیں سنتا, جو آپ کا دکھ ہی نہیں سنتا, وہ غیب تو جانتا نہیں ہے. اس کا مطلب وہاں آپ کا ٹائم ضائع ہوگا, علاج نہیں ہوگا. ہے وہ روحانی معالج لیکن اس کا طریقہ نہیں ٹھیک. اب دیکھیں نا, اس نے بات سننی تھی تو بتانا تھا نا, اس کی تو علامات ہی نہیں سنی. اگر علامات سننے کے بغیر کوئی بتا رہا ہے تو سمجھ لیں وہ روحانی معالج شرعی والے سے گائیڈ نہیں کر رہا, یہ بھی دوسرا ٹچ دے رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں وہ غیب نہیں جانتا, وہ مریض سے تسلی سے بات سنے گا اور اس کے بعد رقیہ کرے گا. یہ ایک سکین کہہ لیں, اچھے طریقے سے رقیہ کرے گا, اس کی فیلنگز علامات سامنے رکھتے ہوئے. ڈاکٹر نے کیا کیا تھا, میڈیسن لکھ کے دے دی, وٹامنز لکھ کے دے دیے تھے اور میڈیسن. روحانی علاج کرنے والا کیا کرے گا, مسنون دعائیں لکھ کے دے دے گا, قرآن پاک کی آیات لکھ کے دے دے گا, سر یہ پڑھیں. ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر گائیڈ کر دے گا, سر یہ پرہیز کریں, آپ کے لیے گوشت کھانا نہیں ٹھیک, آپ کے لیے کدو کھانا ٹھیک ہے, آپ کے لیے فلاں چیز کھانا ٹھیک نہیں, آپ کو خوراک کے حوالے سے گائیڈ کر دے گا, آپ نرم چیز لیں. روحانی علاج کرنے والا ایمان کے حوالے سے گائیڈ کر دے گا, سر ذرا نمازوں کی پابندی شروع کریں, سر ذرا صبح شام تلاوت کریں, اللہ کی طرف توجہ کریں, لوگوں کے ساتھ اگر ظلم کر رہے ہیں تو اس کی طرف, وہ روحانی حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے غیبت ذرا کم کریں, لوگوں کو پریشان نہ کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا تو اس سے معافی مانگیں. روحانی علاج کرنے والا یہ گائیڈ کرا, کتنا آسان میتھڈ ہے. سیم اس کو کمپلیکیٹڈ کیا روحانی علاج کرنے والوں نے, کیونکہ اگر لوگوں کو یہ بات گھر بیٹھے سمجھ لگ گئی تو پھر ہم ان کو بیوقوف کیسے بنائیں گے. تو یہ بیوقوف بنانے کے لیے جادوگروں نے بھی اور روحانی علاج کرنے والوں نے بھی مختلف میتھڈ, مختلف طریقے اختیار کیے ہیں. تو آخر پہ میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے روحانی علاج کرنے والے خود خوف میں ڈالتے ہیں, خوب خوف میں ڈالتے ہیں, خوب نیگیٹو کاؤنسلنگ کرتے ہیں. جب بندہ پینک ہو جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے, اسی خوف سے نکالنے کی ہیوی فیس مانگتے ہیں. پہلے خود ڈرائیں گے پھر خود اس کو لوٹیں گے. اللہ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ ریاکاری سے بچائے اللہ تعالیٰ. بالکل. اچھا عثمان صاحب, بڑی ڈیٹیل میں آپ نے چیزیں بتائیں. مجھے رہ کہ ایک چیز ہی بار بار ذہن میں آ رہی ہے, جب ہم شیطان, جادو, جنات کا ذکر کرتے ہیں
تو یہ تو ساری نیگیٹو وائبس ہیں. جی ڈونٹ گو ٹو دا عامل. آپ کسی ایسے بندے کے پاس نہ جائیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں میرے پاس فلاں جن ہے, فلاں پری ہے, فلاں دیوتا ہے, فلاں اس طرح کی چیزیں. ڈونٹ گو دیئر. اور روحانی جو علاج کرتے ہیں, جو روحانیت جو دین کے حوالے سے ہے, وہ ہمیں اس پہ تھوڑی ریسرچ کرنی ہوگی. اگر ہمارا کوئی عزیز, ہمارا قریبی, ہمارا کوئی دوست, کوئی رشتہ دار کسی ایسی مشکل میں ہے, تو ہم خود تھوڑی ریسرچ کریں کہ دین پہ کتنا وہ بندہ کاربند ہے جس پہ آپ جا کے علاج کروانا چاہ رہے ہیں اپنے اس پیارے کا. ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. جاتے جاتے ایک چیز میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہم یہ ذہن میں نہیں رکھتے, یا ہم شاید اس کے بارے میں ریسرچ ہی نہیں کرتے, یا پڑھتے نہیں ہیں دین کے حوالے سے, کہ اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں نا کہ تم مجھ سے جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا پالو گے. جی. تو ہم لوگ اس پہ کام ہی نہیں کرتے. میں اس حدیث پہ اتنا کہوں گا کہ میری 14 سال کی ریسرچ اس حدیث پہ ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں, یعنی جتنی بھی ریسرچ کروں نا, آخر پہ بات یہی آتی ہے, انا عند ظن عبدی بی. اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان اور خیال کے مطابق. سبحان اللہ. ان ظن خیرا فلہ ان ظن شرا فلہ. اچھا سوچے گا تو اچھا ہوگا, برا سوچے گا تو برا ہوگا. ہم خود پہلے برے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, جب پھنس جاتے ہیں تو پھر اللہ سے شکوے کرتے ہیں. بھائی خود ہم برے لوگوں کے پاس گئے. اسلام نے تو آگاہ کیا تھا, من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بندہ کاہن عراف کے پاس گیا, ایسے لوگ جو انفارمیشنیں دیتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہی باتیں بتا دیتے ہیں, حساب لگاتے ہیں, ایسے شخص کے پاس گیا اور ان کی باتوں پہ یقین کر کے تصدیق بھی کر دی کہ کیا کمال اس نے تشخیص کی, یعنی ایمان سے اوپر جا کے, یعنی حیران کن طریقے سے کی. تو فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے شخص نے تو شریعت اسلامیہ کا انکار کر دیا. تو اچھا سوچیں گے, ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کریں گے, قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے, خود ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو اندھیرا ختم ہو جائے گا. تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لے جی, بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز ایسی مصیبت سے نجات حاصل کرنی ہے, دین سے جڑیں, قرآن کریم سے جڑیں, سنت سے جڑیں, اور جو ہمارا دین کہتا ہے اس پہ عمل کر کے تو دیکھیں. یہ میرا ایکسپیرینس ہے, اور جب سے میں نے یہ کرنا شروع کیا ہے میں نے بڑے نئے ادوار دیکھے ہیں اپنے سامنے, بڑی نئی راہیں کھلتی ہوئی دیکھی ہیں. سو آپ ایک کام کر کے تو دیکھیں. اور وہی بات, اسی نوٹ پہ میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا کہ آپ جیسا گمان رکھیں گے ویسا پالیں گے. پازیٹیو سوچیں, مثبت سوچیں, اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے, سب اچھا ہوگا. اور یہ عامل, جادو, جنات, یہ والے جو معاملات ہیں, یہ زندگی کو ان میں ڈال کے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالیں. اور اگر کسی کو یہ ایسے مسائل درپیش ہیں تو آپ خود سے ریسرچ کریں کہ وہ کون سے نیک لوگ ہیں, اللہ کے نیک ایسے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو دین پہ کاربند ہیں. جو وہ کرتے ہیں وہ بھی سارا دین ہے, اور آپ وہ خود بھی کر سکتے ہیں. کیوں عثمان صاحب؟ جی بالکل. جو دین کے حوالے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے, اگر وہ ہم خود بھی کریں تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی. باقی مشکلات زندگی میں آتی جاتی رہیں گی, ہم بھی آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے, آپ کے سوالوں کا جواب دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور عثمان جزمانی صاحب کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.